علم کا حاصل کرنا آپ کو معلوم ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور ترک فرض بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں کہ جو علم دین باقاعدہ نہیں سیکھتے ہیں، ان کی بس یہی ایک روٹین ہے، یہ روش ہے کہ جب ضرورت کوئی پیش آئی اور موڈ بھی ہوا تو کسی سے پوچھ لیا اور اپنے مسئلے کو حل کیا، باقی انہیں کہتے ہیں ہماری زندگی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن حقیقتاً بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں جس کا خود ہمیں شعور حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کون کون سے علوم سیکھنا ضروری ہے، اور پھر تحصیل علم کے سلسلے میں کن سے رجوع کیا جائے۔ تو پہلے فرض علوم کے بارے میں تھوڑی سی بات میں عرض کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے جانتے ہوں گے لیکن عیادہ بہتر ہے۔ پہلا علم جو ہمیں سیکھنا ہوتا ہے وہ ہے عقائد کا علم۔ عقیدے سے مراد وہ عقائد کہ جن کو اگر نہیں سیکھیں گے، جن کو دلائل سے نہیں سمجھیں گے اور کوئی خرابی پیدا ہوئی تو انسان یا تو کافر ہو جاتا ہے یا بدعتی ہو جاتا ہے۔ اور وہ مخصوص ٹاپکس ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم، آسمانی کتابیں، نبوت، رسالت، نبی و رسول، جنت دوزخ، جن فرشتے، تقدیر اور آخرت۔ یہ وہ کچھ میں نے ٹاپکس آپ کو گنوائے ہیں جو ہمارے بنیادی عقائد اسلام ہیں، یعنی اگر ان کو ہم ان سے متعلقہ عقائد نہیں سیکھیں گے تو سمجھ لیں اسلام کی بنیاد ہی حاصل نہیں ہے۔ اور اس سیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بیٹھ گئے ہم نے، جیسے اسکولز میں ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کینٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، اسی طرح محلے میں چند نوجوان مل گئے، تھوڑی تھوڑی اپنی معلومات کو شیئر کیا اور کسی ایک نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یوں ہی آج کل ہم نے عقیدہ سیکھنا شروع کر دیا ہے سوشل میڈیا سے، جس پر ایک سے ایک بڑا جاہل بیٹھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذاللہ جو بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں سب کے سب جاہل ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال جہلاء کی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے تو یہی ہیں کہ بعض اوقات برملا اظہار کر دیتے ہیں کہ جی ہم عالم تو نہیں ہیں لیکن ہم علماء سے پوچھتے ہیں، اور وہ کون علماء ہیں ایسے ہی۔ اور بعض ایسے میں خود ان کو پرسنلی طور پہ جانتا ہوں جن کو الف بے بھی نہیں آتی دین کی، لیکن وہ اسٹڈی اپنی پرسنل اسٹڈی کر کے آج میڈیا پر اس پہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر علماء کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور ہماری عوام تو عوام ہے ہی بیچاری، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص بہت بڑا عالم ہے۔ تو اگر آپ ان کی وہاں پہ لائک کرنے والے لوگوں کو دیکھیں جو ان کے مسلسل ان کی ویب سائٹ یا فیس بک پہ ان کے پیج پہ وزٹ کرنے والے ہیں، ان کی تعداد دیکھیں تو بڑی کثیر آپ کو نظر آئے گی، جس کثرت کو دیکھ کر مزید لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ ضرور کوئی نہ کوئی صاحب علم شخصیت ہیں تبھی تو اتنے لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں۔ تو کثرت سے لوگوں کا آنا کسی کی علمیت کی دلیل نہیں ہوتی۔ اور وہ جو بعض اوقات اپنے ویڈیو کلپس ڈال کر ایک یہ بھی میں نے ایک طریقہ دیکھا ہے مشہور ہونے کا کہ آپ بڑے بڑے جو مشہور لوگ ہیں جو واقعی صاحب علم ہیں کسی نہ کسی جہت سے ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیں تو خود بخود آپ لائٹ میں آ جائیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ یار اتنا بڑا یہ شخص ہے، اتنا بڑا عالم ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء کو چیلنج دے رہا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ ہے۔ حالانکہ ان کو ذرا سامنے بٹھا کے گفتگو کر لیں تو پتہ چل جائے کہ آٹے دال کا بھاؤ، کہ الف بے دین کی آتی نہیں ہے، بس یہاں سے بخاری پڑھ لی، یہاں سے شرح پڑھی، یہاں سے وہ پڑھی، نہ درس نظامی کمپلیٹ کیا ہوا ہے، نہ علوم اور فنون پہ دسترس حاصل ہے، اور وہ بیٹھ گئے عالم بن کر اور بڑے بڑے علماء کو چیلنج دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ان کے متبعین بھی کثیر ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو جہالت انتہائی زیادہ ہے کہ خصوصاً ہم اپنے ایمان کو کسی کے حوالے کرنے کے سلسلے میں ذرہ برابر دیر نہیں کرتے ہیں۔ پیسہ انویسٹ کریں گے تو 50 دفعہ سامنے والے کو کھنگالیں گے۔ بچوں کو اسکول کالج میں داخلہ کرانا ہے تو اچھی طریقے سے معلومات حاصل کریں گے، کسی سے ٹیوشن پڑھوانی ہے تو اچھی طرح دیکھیں گے، اگر اپنا کوئی کیس کسی وکیل کے حوالے کرنا ہے تو اچھی طریقے سے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پھر کسی وکیل کا انتخاب کیا جائے گا۔ بیٹا بیٹی کی شادی کرنی ہے تو انتہائی گہرائی میں اتر کر معلومات حاصل کر کے پھر بیٹی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ لیکن دین کا معاملہ اتنا لاوارث ہو گیا ہے معاذاللہ، اور اتنا ہمارے نگاہوں میں کمتر اور حقیر ہو گیا ہے کہ جس کے چاہے ہاتھ میں دے دیں اپنے ایمان کو اور اس کی تعلیمات حاصل کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کریں۔ اس کے لیے کوئی احتیاط نہیں چاہیے، اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ فیس بک پر بیٹھیے اور سرچ کیجئے، اس میں جو آپ کو سامنے نظر آئے بس وہ ہمیں متاثر کر دے، اس کی کوئی بات دل پر لگ جائے
یہی سب سے بڑا عالم ہے۔ حالانکہ اگر دل اتنا ہی آپ کا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تو لائیے پھر میں آپ کو کہتا ہوں آپ اپنا گھر کا زیور وغیرہ بیچ کر اور پھر بغیر کسی سے مشاورت کے کسی شخص کے پاس انویسٹ کر کے دیکھیں 40-50 لاکھ، پھر پتہ چلے تو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اس کے لیے مشاورت چاہیے، اور پھر وہ مشاورت کے بعد بھی اتنا ہیوج اماؤنٹ کسی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے 10 دفعہ انسان خوف زدہ ہوتا ہے، اور دینے کے بعد بھی تسلسل سے رابطہ رکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا پیسہ ڈوب جائے۔ کہتے ہیں یار آج کل زمانہ بڑا خراب ہے بھائی، کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ زمانے کو تو برا کہنے نہیں چاہیے، معاشرہ بڑا خراب ہو گیا جی، کچھ پتہ نہیں، کسی کے چہرے پہ کوئی لکھا ہوا ہے۔ اچھا تو پھر یہ جو آپ نے سوشل میڈیا پر کسی شخص پر اعتماد کر کے اپنا سب کچھ دین کے معاملے میں اور اخروی معاملے میں اس کے حوالے کر دیا ہے، وہاں پر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہر داڑھی والا آپ کو ہدایت دے دے گا، ضروری کوئی ہے؟ اور کتنے ایسے ہیں کہ جو مطلب ہم دیکھتے رہتے ہیں، افسوس بھی ہوتا ہے، کتنے مجھے کہتے ہیں کہ وہ فلاں نے آپ کے بارے میں کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، اس کو ہمیں جواب دینا چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس بیچارے کو جواب دیا جائے، کیونکہ نہ دین کے لبے آتی ہے نہ کچھ۔ اس کو جواب دینے کا مطلب ہے اس کو ہیرو بنا دینا، اس لیے ہم تو بالکل اوائڈ کرتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو۔ مجھے پتہ ہے کہ کون کتنی علمی حیثیت رکھتا ہے، ہم لوگ سب یہ معلومات رکھتے ہیں، اور کس نے کوئی بنیادی کتابیں بھی پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی۔ تو گزارش یہ ہے کہ خصوصاً جن کے بچے سوشل میڈیا پر جاتے ہیں، ماں باپ کو بھی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں آپ اگر صحیح العقیدہ ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اولاد صحیح العقیدہ رہے گی۔ اگر آپ نے اس طرح شترے بے مہار ان کو چھوڑ دیا، گھر سے ان کو دین کے لبے سکھائی نہیں، اور ان کو چھوڑ دیا کہ تم خود جا کر خود فیس بک پر اور کسی بھی اور ذریعے سے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کسی کو اپنا رہنما اور لیڈر چن لو، تو پھر یہ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح العقیدہ ہوں اور آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی پکی بدعقیدہ بن کر اپنی نسلوں کو تباہ کر رہی ہو، جیسے کہ ہم یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا اس میں احتیاط کریں، عقائد بالکل صحیح آپ پہلے غور و تفکر کریں، اس کے بعد صحیح شخص سے سیکھیں گے تو پھر صحیح رہے گا، ورنہ بڑا پرابلم ہے۔ اس لیے عقیدے دلیل کے ساتھ سیکھنا ہم پر لازم ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ پہلا علم جس کا سیکھنا فرض ہے اور وہ بھی بما دلائل، وہ عقائد کا علم ہوتا ہے، اور یہ مخصوص جو میں نے ٹاپکس آپ کی خدمت میں ذکر کیے ان کو سیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر دوسرا علم ہوتا ہے وہ ان احکام کا علم سیکھنا کہ جن کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، وہ چاہے عبادات ہوں چاہے معاملات ہوں۔ اس پر انشاءاللہ تھوڑا سا کلام کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ تو آپ کو بتا رہے تھے کہ دوسرا علم جو سیکھنا ضروری ہوتا ہے وہ شرعی احکام کا علم جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے۔ اس میں عبادات ساری آ جاتی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ اگر یہ جیسے آدمی بالغ ہوتا ہے تو نماز کا علم سیکھنا، روزے کا، پیسہ آ گیا تو زکوٰۃ کا اور حج کا۔ اسی طرح قربانی کا ایام آئے تو پھر اس کو قربانی کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہوں گے کہ مجھ پہ قربانی واجب ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو پھر دیگر مسائل کے جانور وغیرہ کیسے لانا چاہیے، ذبح کے مسائل، دیگر تمام چیزیں۔ اور اسی طرح جب نماز فرض ہوئی ہے تو پھر وضو، غسل، کپڑے پاک کرنا، تیمم کا مسئلہ، ایسی اگر بچی ہے تو حیض و نفاس کے سارے مسائل سیکھنا لازم ہو جاتے ہیں۔ پھر باہم معاملات یہ بھی عمل کے اندر آتے ہیں، جیسے آپ خرید و فروخت آپس میں کر رہے ہیں، یہ شرکت کرتے ہیں، پیسہ دونوں طرف سے انویسٹ کر رہے ہیں، یا مداربت ہے، ایک طرف سے پیسہ دوسری طرف سے عمل ہے اور پروفٹ میں آپ دونوں شریک ہو جائیں، اس کو مداربت کہتے ہیں۔ ایسی کرائے پہ چیز کو لینا دینا ہے۔ پھر شادی بیاہ کے معاملات ہیں، باقاعدہ شادی ہوتی ہے، اس میں اس کے سارے احکام سیکھنا۔ تو شوہر پہ لازم ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ہی طلاق کے سارے مسئلے اس کو آنے چاہیے، نان نفقے کے، مہر کے مسائل اس کو پتہ ہونے چاہیے، بیوی کا کیا کیا حق اس پر ہے، اور وہ بیوی سے کیا کیا اپنے مطالبات منوا سکتا ہے، یہ سب کا سب علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ ایسی بچی کو معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر کا مجھ پہ کیا حق ہے، ساس، نندوں اور دیور جیٹھ ان کے کیا احکام مجھے سیکھنے ہیں تاکہ وہ ان کو پورا کر سکے۔ اور اس میں اب عموماً دیکھیں گے کہ ہم بالکل کورے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، دنیاوی طور پہ سب کچھ معلومات ہوتی ہیں لیکن دینی معاملہ بالکل صفر ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض خواتین ایسے مسئلے پوچھتی ہیں کہ مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ان کو شادی سے بہت پہلے سیکھ لینے چاہیے تھے، اور وہ کچھ بھی نہیں پتہ ہے، بس اپنی زندگی کہتے ہیں بڑی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سکون تو آپ کو معلوم ہوگا مرنے کے بعد کہ کتنی آپ کی پرسکون زندگی گزری ہے اور کتنی نہیں۔ ہم بس دنیا کے اندر کوئی کرائسس میں مبتلا ہو جائیں تو وہ بے سکون زندگی ہے، اور دنیا میں اگر کوئی مشکل نہیں آ رہی تو وہ پرسکون زندگی ہے، حالانکہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے
جو دین سیکھے بغیر کبھی بھی پرسکون نہیں ہو سکتی، ورنہ آپ کو اس پہ دلیل لے آئیں۔ خالی آپ کی سوچ اور فکر کے نتیجے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام قوانین نہیں بدل دے گا نا، اس نے کچھ قانون بنائے ہیں، کچھ اس کے لاز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہوگا، نظر انداز کریں گے تباہ ہوں گے۔ تیسرے علم کے بارے میں کلام کریں گے۔ پہلے کالر ہیں، السلام علیکم۔ آخری تیسرا علم جو سیکھنا فرض ہے وہ ہے گناہوں کا علم، جس پر میرے جو زندگی ہے، جو 20-25 سال میں نے دینی ماحول میں جو زندگی گزاری ہے اور پبلک سے میرا جو رابطہ رہا ہے، اس کا میں نتیجہ اگر نکال کے یہ کہوں کہ 1 کروڑ مسلمانوں میں سے کوئی 1 یا 2 آدمی ایسے ہوں گے کہ جو گناہوں کی صحیح معرفت رکھتے ہوں، تو یہ بیجا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سیکھتے ہی نہیں ہے کہ گناہ ہوتے کیا ہیں، کیا کون سا گناہ، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا انٹروڈکشن ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتی ہے، وہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے، اس پہ توبہ کا طریقہ کیا ہے، اس کے علاج کا طریقہ کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں سیکھنا ہم پر فرض ہیں، لیکن ہم انتہائی غافل ہوتے ہیں۔ نہ ماں باپ کو پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے، تو وہ اولاد کو کیا سکھائیں گے، اور اولاد باہر جا کر پھر بیچاری خود از خود کسی بھی ذریعے سے ادھر ادھر چند گناہوں کے بارے میں معرفت حاصل ہوتی ہے، باقی کسی گناہ کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ تین طرح کے علوم ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے۔ اب چونکہ میں جوابات کی طرف آؤں گا تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں، کل ہمارا اتوار کو ہوگا، تو اس میں انشاءاللہ ان کے حصول کے طریقے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کہاں سے اور کس طریقے سے ہم ان کو سیکھ سکتے ہیں۔